کہ قرآن کریم اپنے آپ کو سیلف ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن کریم کا جو اپنا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ جب توجہ سے بندہ سنتا ہے تو اس پہ اثر بھی ہوتا ہے، اور لیکن پھر الحمد کیسے بنا، اللہ کیا ہے، رب کیا ہے، کتنے معنی میں آتا ہے، کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے، عالم کتنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ بات صاف بھی آ جاتی ہے، قرآن کا جو پیغام ہے اپنے آپ میں، قرآن کریم کو بہت سے لوگوں نے یوں کہہ کے بھی ذکر کیا ہے، نہیں یہ ایسی کتاب ہے جو پلے پڑھنے والی نہیں ہے۔ جب اللہ کا پیغام ہمارے پاس کس شکل میں آیا جی؟ قرآن حکیم، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی کو میسج ٹائپ کرتے ہیں نا، میسج بھیجتے ہیں کسی کو، تو وہ ہمارا پیغام ہوتا ہے جو ہم سامنے والے سے کہنا چاہتے ہیں، ایک میسج ہوتا ہے ہمارا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ وہ آیات ہیں جن کی حضرت مفتی صاحب نے بھی تلاوت کی ہے۔ سورۃ العصر یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس کا جو ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ والعصر، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ ویسے تو العصر کے معنی زمانے کے آتے ہیں، واو بطور قسم کے یہاں اضافہ ہے، تو والعصر زمانے کی قسم ہے۔ اس کے معنی واو کے معنی قسم، عصر کے معنی زمانہ، تو والعصر زمانے کی قسم ہے۔ یہاں تیزی سے گزرتے ہوئے کی جو قید لگائی گئی ہے اس کو انشاءاللہ ابھی ذکر کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ترجمہ یوں کیوں ہوا ہے، قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان واقعی خسارے میں ہیں، یقیناً تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور باہم مل کر حق کی تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور باہم مل کر صبر کی تلقین کی۔ تمہیدی نکات یعنی اس صورت کا جو انٹروڈکشن ہے، اس صورت کا تعارف ہے، اس کے تعلق سے نمبر 1 پر یہ بات ذہن نشین رہے، قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ مکمل ایک آیت ہے۔ اس جیسی صورت قرآن حکیم میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ٹھیک ہے جی، اتنی بڑی صورت ہے، اس کی بھی کتنی آیتیں ہیں؟ اس کی بھی 3 ہی آیات ہیں۔ بہرحال قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک، اور نمبر 2 زمانہ نزول کے اعتبار سے بھی اولین صورتوں میں سے ایک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو صورتیں نازل فرمائی ہے ان میں سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کی جو نازل ہونے کی ترتیب ہے، جو آرڈر ہمارے پاس ہے نا قرآن کریم کا، اس کے اعتبار سے نہیں، ہمارے پاس جو ترتیب ہے اس کے حساب سے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آئی ہے اس کے اعتبار سے اسے کہتے ہیں ترتیب نزولی۔ جو قرآن نازل ہوا اللہ رب العالمین کی طرف سے بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، چنانچہ ان میں سے ترتیب نزولی کے اعتبار سے اول ترین صورتوں میں سے ایک ہے۔ قرآن نے اپنے بارے میں سورہ ہود کے آغاز میں الفاظ ارشاد فرمائے ہیں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربیہ، جس کی آیات پہلے ایسی ہیں کہ ان کو سمجھنے کی مزید ضرورت تھی۔ قرآن کریم کی آیات پہلے اس انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے کہ ان کا مزید ایکسپلینیشن چاہیے تھا، تو ان کو
بہت ساری آیات کو، بلکہ آپ یوں کہیں کہ قرآن کریم اپنے آپ کو اٹ سیلف ایکسپلین کرتا ہے۔ قرآن کریم اپنے آپ کو اپنے ہی آپ مفصل بھی بیان کرتا ہے۔ بہت سارے مواقع ایسے ہیں، قرآن کی ایک آیت آئی، مثال کے طور پہ بہت مشہور ایک مقام ہے سورہ فاتحہ کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ پہلی بات، صراط مستقیم کیا ہے نہیں پتا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی وضاحت خود فرمائی، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے۔ لیکن اب بھی وہ کون لوگ ہیں، یہ بات پھر اپنے آپ میں پہلی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر پھر 5ویں پارے میں 5th جز میں پھر ایک آیت اور آتی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہاں منعم علیہم کا ذکر کیا ہے، انعام یافتہ کون لوگ ہیں جن پر انعام ہوا ہے، تو وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ یہ ایک بالکل قرآن کے شروع سے ایک مثال لی گئی ہے کہ قرآن کریم اپنی آیات کی وضاحت اپنے ہی آپ میں کیسے آگے چل کے کرتا ہے۔ نمبر 2، عظمت کے اعتبار سے یہ صورت بڑی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک ہے، بلکہ اگر انڈیکس کہا جائے نا قرآن کریم کا، جیسے ہر بک کا ایک انڈیکس ہوتا ہے، تو قرآن کریم کا جو انڈیکس ہے وہ سورۃ العصر اپنی شان، اپنے اجمال، اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، یہ فصاحت اور بلاغت کے جو دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کے اندر ان کا افہام یعنی سمجھانے کے اعتبار سے بہت زیادہ استعمال ہے۔ فصاحت بلاغت کہتے کسے ہیں؟ اثر ہو سننے والے پر فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں بات آ جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا نہیں، الفاظ بدل گئے، اثر ہو سننے والے پر فصاحت اس کو کہتے ہیں، سمجھ میں پہلے ہی الفاظ صحیح تھے جی، شعر جو پہلے سنایا ہے نا، سننے والے پہ اثر ہو یہ بلاغت ہے، بات صاف ستھری سمجھ میں آ جائے یہ فصاحت ہے۔ تو قرآن کریم کا جو اپنا انداز ہے وہ ایسا ہے کہ جب توجہ سے بندہ سنتا ہے تو اس پہ اثر بھی ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ میں بات صاف بھی آ جاتی ہے۔ قرآن کا جو پیغام ہے اپنے آپ میں، قرآن کریم کو بہت سے لوگوں نے یوں کہہ کے بھی ذکر کیا ہے، نہیں یہ ایسی کتاب ہے جو پلے پڑھنے والی نہیں ہے، جبکہ قرآن اپنے بارے میں خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے، اللہ خود فرما رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیذکروا، یعنی ہم نے ایک ایسی کتاب عطا کی ہے جو بابرکت ہے اور جو تمہیں کچھ سکھاتی ہے، نصیحت کرتی ہے۔ اور پھر خود فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے آسان بنا کر کے، ہے کوئی جو نصیحت قبول کرے، ہے کوئی جو اس کی آسانی سے فائدہ اٹھائے۔ تو یہ ہے مضمون یہاں تک کہ قرآن کریم اپنے مضامین کو جو عبرت کے لیے، موعظت کے لیے، نصیحت کے لیے ہیں، وہاں تک بہت آسان ہے۔ ہاں لفظی اعتبار سے، فقہی اعتبار سے، پھر اس میں اگر غوطہ زنی کی جائے لغات کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی، اور جو علوم ہے بہت سارے ان کے اعتبار سے، پھر یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کی تہ انسان نہیں کھوج سکتا، ایک ایسا دریا ہے جس میں غوطہ لگائے تو بندے کو کنارہ نہیں میسر ہو سکتا۔ البتہ یہاں یہ بات بہت توجہ سے ذہن نشی کر لیں، قرآن کا پیغام ہونے کے اعتبار سے ایک دم کلیئر ورڈز میں آتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ کچھ مشکل ہوئی سمجھنے میں اس کو، لیکن پھر الحمد کیسے بنا، اللہ کیا ہے، رب کیا ہے، کتنے معنی میں آتا ہے، کیسے کیسے استعمال ہوتا ہے، عالم کتنے ہیں۔ سورۃ العصر، واو کا لفظ، یہ واو یہاں آیا ہے جو حروف میں سے ایک حرف ہے، اس کا کیا کیا استعمال ہوتا ہے کلام عرب کے اندر، گرامیٹیکل یوز کیا ہے اس کا۔ ہاں والعصر ترجمہ کیا گیا قسم ہے زمانے کی، کچھ پریشانی ہوئی سمجھنے میں، عصر کے معنی زمانہ ہے، واو قسمیہ ہے، قسم ہے زمانے کی، اس میں الجھن نہیں ہوتی۔ تو اپنی عظمت کے اعتبار سے سورۃ العصر بڑی عظیم ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ایک یہ ملتا ہے، فرمایا
جس کو انہوں نے اپنی مفتی محمد عبدہ نے تفسیر پارہ عام میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کیا ہے، لو لم ينزل من القرآن سواها لکفت الناس، اگر قرآن مجید میں سوائے اس سورۃ العصر کے کچھ اور نازل نہ ہوتا تو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہ سورت ہی کافی ہو جاتی۔ ایک اور قول ہے، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں جو نقل کیا ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، فرماتے ہیں لو تدبر الناس هذه السورہ لوسعتهم، اگر لوگ اس صورت پر غور کریں تو اس کے اندر اتنی وسعت اور گنجائش ہے کہ ان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے یہ سورہ کافی ہو جائے۔ دو اقوال ملے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سورت کی عظمت کے بارے میں۔ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ایک صحابی رسول یوں فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں اس سورت کی اہمیت اور امپورٹنس اتنی زیادہ تھی کہ ہم جب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تو تب تک جدا نہ ہوتے جب تک اس سورت کو نہ پڑھ لیتے، اس پہ غور نہ کر لیتے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، شعب الایمان کی حدیث ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس کو نقل کیا ہے، اذا التقیا لم يتفرقا حتى يقرأ احدهما على الاخر سورۃ العصر ثم يسلم احدهما على الاخر، سناتے ایک دوسرے کو، پڑھتے اور پھر سلام کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رخصت ہو جاتے۔ کیا ضرورت تھی؟ بہت ساری صورتیں ہیں، کوئی اور صورت تلاوت کر لی جاتی۔ وجہ یہ کہ اس کے اندر جو تدبر اور تفکر سے تعلق رکھنے والے مضامین ہیں، بہت شارٹ میں، بہت اختصار میں، یعنی ایک یاد دہانی بھی ہے ان کے اندر اور ایک غور و فکر کا نشان بھی پایا جاتا ہے، وہ بدرجہ اتم موجود ہے۔ کیسے؟ ابھی اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں۔ تو صحابہ کرام کا یاد دہانی کا معمول تھا اس سورت کے تعلق سے، جب ملاقات ہوتی تو آپس میں ایک دوسرے کو یاد دلایا کرتے۔ مزید قرآن حکیم کے مقصد نزول کے اعتبار سے بھی یہ سورت جو ہے وہ جامع ترین صورتوں میں سے ایک ہے، چونکہ قرآن کریم کا جو مقصد ہے اپنا نزولی، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے تاکہ اللہ کی یاد دلوں میں گھر کر جائے۔ اب قرآن کریم کو نازل کیا گیا تاکہ جو اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، کس انداز میں ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اس ذات پاک کا ہم سے ہمارے پاس جو پیغام آیا ہے وہ کس شکل میں آیا ہے؟ اللہ کا پیغام ہمارے پاس کس شکل میں آیا جی؟ قرآن حکیم، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہم کسی کو میسج ٹائپ کرتے ہیں نا، میسج بھیجتے ہیں کسی کو، تو وہ ہمارا پیغام ہوتا ہے جو ہم سامنے والے سے کہنا چاہتے ہیں، ایک میسج ہوتا ہے ہمارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندوں کو کہنا تھا وہ نازل کیا بواسطہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، کس پر؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ جو طریقہ رہا ہے رب العالمین کا، انسانوں میں سے انبیاء کی ذات کو منتخب کیا اور پھر سلسلہ وار انسانوں کی ہدایت، راہبری اور رہنمائی کے لیے ان انبیاء، ان رسولوں پر اپنا پیغام بھیجتے رہے۔ بعضوں کی جو ہے ہدایات پر عمل کراتے رہے اور بعضوں کو باقاعدہ کتاب عطا کی گئی، یا آسمانی کچھ اسکرپچرز ہیں جن کو صحیفے کہتے ہیں، جن کا ذکر سورۃ الاعلیٰ میں بھی آتا ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، بہت مشہور آیت ہے۔